میں ہوں شہزادہ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے نیوز اینڈ ویوز۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پرائیویٹائزیشن۔ ہم جو پرائیویٹ کر رہے ہیں، ہمارا جو گورنمنٹ جو ہے، ہماری حکومتیں جو ہیں، وہ جو اداروں کو پرائیویٹ کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ خسارے میں جا رہے ہیں، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ خسارے والے ادارے لیتا کون ہے، اور جو خسارے والا ادارہ لے کے اور اس کو پرافٹ میں لے آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری حکومتوں کا قصور ہے۔ اب ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ایک دکان یا ایک ادارہ جو ہے وہ نقصان میں چل رہا ہے، اور ایک حکومت جس کے پاس پوری مشینری ہے، جس کے پاس پوری اسمبلی ہے، جس کے پاس مین پاور ہے، جس کے پاس خزانہ ہے، جو ایک ریاست ہے، ایک اسٹیٹ ہے، اور ایک اسٹیٹ سے اگر ایک ادارہ نہیں چلتا تو وہی ادارہ وہی ادارہ اگر ایک پرائیویٹ بندہ لے کے تو اکیلا بندہ اس ادارے کو چلا لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری حکومت نالائق ہے، اور وہ اکیلا بندہ فرد واحد جو ہے وہ اپنے ادارے کو، وہ جو نقصان میں جا رہا ہے، جو کروڑوں اربوں روپے کے نقصان میں ادارہ ہوتا ہے، اس کو خرید کے تو وہ پرافٹ میں لے جاتا ہے۔ اس کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگی ہے کہ جو کہ ایک ریاست کے پاس نہیں ہو سکتی، اور وہ ریاست ایسی کہ جس کے پاس ایٹم بم بھی ہو، جس کے پاس سارے ادارے بھی ہوں، جس کے پاس سرمایہ بھی ہو، خزانہ بھی بھرا ہو، یعنی پوری کی پوری اسمبلی جس میں کہ پورے پاکستان سے جو دماغ ہیں وہ بھرے پڑے ہیں، اور وہ پورے پاکستان سے جو ہر کونے کونے سے جو دماغ اکٹھے ہو کے ایک اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اور وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے دماغ جو ہیں ایک ادارہ نہیں چلا سکتے، تو اس کو یہ کہہ کہ جی وہ خسارے میں جا رہا ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، وہ خسارے والا ادارہ لینے کے لیے پوری دنیا تیار ہو جاتی ہے، اور وہ خسارے والا ادارہ لے کے اس کو چند مہینوں میں، چند دنوں میں پروفٹ میں بھی لے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا جادو ہے؟ تو یہ ایک منطق سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری حکومت، اب مثلا فرض کیا اسٹیل مل ہے وہ بیکار پڑی ہے، اگر ہم اس کو کوئی اونے پونے بیچ دیتے ہیں، ایک تو اس میں یعنی اس کو بیچنے کے لیے اتنا اس کا صرف کہہ لیں کہ سکریپ کی صرف اس کی جو قیمت ہے اس سے کم قیمت میں ہم پوری کی پوری جو کہ مربع یعنی سینکڑوں ایکڑ پہ جو وہ مشتمل ہے اس کو ہم بیچ دیتے ہیں، یا پی آئی اے کو ہم کہتے ہیں خسارے میں جا رہا ہے۔ تو یہ خسارے میں کیوں جا رہا ہے؟ اگر ہم اس کیوں کا حل نکال لیں، اس کیوں کی ہم وجہ نکال لیں اور اس کو ختم کر دیں تو یہ پرافٹ میں ہو جائے گا۔ اور ہماری حکومت میں بیٹھے ہوئے خواہ وہ کسی کی بھی پارٹی ہو، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میرا جو ہمارا ویلاگ ہوتا ہے اس میں نہ ہم کسی کوئی فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، نہ ہم کسی سیاسی پارٹی کی بات کرتے ہیں، نہ ہم کسی کو اچھا کہتے ہیں، نہ برا کہتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جو بیسک اویئرنیس ہے، جو سوشل اور پولیٹیکل بیسک اویئرنیس جو کہ ہر بندے کو، ہر آدمی کو معلوم ہونی چاہیے، وہ باتیں ہم عوام تک پہنچاتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پرائیویٹ کر کے ادارے جو ہیں، خسارے کا نام لے کے ہم اس کو پرائیویٹ کر دیتے ہیں، تو یہ پھر ہمیں اپنی نالائکی بھی، ہمیں سے مراد ہے ہماری حکومت کو، ہماری گورنمنٹ کو، اسٹیٹ کو اپنی نالائکی تسلیم کرنی چاہیے کہ اتنی بڑی اسمبلیاں جو ہیں جس میں اتنے دماغ پورے پاکستان سے اکٹھے کر کے ہم نے بٹھائے ہوئے ہیں، وہ نالائق ہیں، وہ فیل ہیں، وہ ادارے کو پرافٹ میں نہیں لا سکتے، اور اس خسارے والے ادارے کو جو بندہ خریدتا ہے وہ اس کو پرافٹ میں کیسے لے آتا ہے؟ تو یا تو اپنی یہ نالائکی تسلیم کریں اور پھر یہ کہیں کہ یہ جی خزانے پہ بوجھ ہے، یہ ادارہ خزانے پہ بوجھ ہے، یہ جو ہے یہ ہمارے اتنا نقصان سالانہ ہم کر رہے ہیں۔ تو اس منطق کو عوام کو سمجھنا چاہیے۔ اب میں ایک عوام ہوں، فرض کیا میں حکومت سے یہ پوچھتا ہوں کہ ادارے خسارے میں کیوں ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو پکڑ کے لٹکائیں، اس کو پھانسی دے جو ان اداروں کو خسارے میں لانے کا ذمہ دار ہے۔ اور اگر یہ خسارے پرافٹ میں نہیں جا سکتے تو پھر آپ اس کو بیچتے ہیں، تو پھر جو خریدتا ہے وہ ان کو پرافٹ میں کیسے لے آتا ہے؟ تو پھر اداروں کو، اس ملک کو اگر کوئی گولہ بارود سے، بمب سے تسخیر نہیں کر سکتا تو وہ ان اداروں کو تباہ کر کے، ان اداروں کو پرائیویٹائز کروا کے تو اس ملک کو تباہی کی طرف لے جانے کا یہ بھی ایک جنگ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جس طرح میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ جنگیں اب گولہ بارود کی نہیں رہ گئی، جنگیں یہ ہے کہ ادھار دیتے جائیں اور بندے سے اپنا کام کروائیں، جب وہ کام نہ کرے تو اسے کہ لیا میرا پیسے نکالیں۔ تو اسی طرح یہ جو اداروں کو تباہ کرنا، اداروں کو پرائیویٹائز کروانا، ان کو بیچنا، یہ بھی ایک جنگ ہے۔ اب ایک جنگ جو ہے ہماری، یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارا سلیبس ہے، یہ میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو، ایک یہ آپ دیکھیں ذرا، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ دکھائیں جی،
اب ناظرین یہ ایک آئینہ عمرانیات ہے، ٹھیک ہے. یہ سلیبس جب ہم پڑھائیں گے اپنی عوام کو، اپنے بچوں کو، اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ اس میں لکھا کہ جی اسلام جو ہے ایک ترقی پذیر مذہب ہے، یعنی اسلام کو ترقی پذیر کہا گیا ہے، جو کہ اسلام کی حقانیت پوری دنیا پر واضح ہے اور ہر مذہب یہ مانتا ہے اسلام کی حقانیت کو، اور اسلام کے جو اہم اصول ہیں، جو رہنما اصول ہیں، وہ پوری دنیا نے اپنے پہ لاگو کر لیے ہیں، لیکن اسلام قبول نہیں کیا. اب اس میں یہ کہا گیا کہ ترقی، جو معاشرے کی ترقی ہے، اس کو دو چیزیں روک رہی ہیں، ایک پردہ اور دوسرا یعنی سود، کہ اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے اور سود پہ پابندی لگائی ہے، اور یہ دو چیزیں جو ہے یہ معاشرے کو معاشی ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہیں، ان کو رکاوٹ کہا گیا ہے. اب آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ہمارے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پڑھائے جانے والے سلیبس کی، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ 11ویں جماعت کا ہے آئینہ عمرانیات، جس میں یہ دیا جا رہا ہے. تو یہ کیوں ایسے ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو پرائیویٹ کر دیا ہے. یہ جو پنجاب بک بورڈ ہے اس کو بھی ہم نے پرائیویٹ کر دیا. جب پرائیویٹ کریں گے تو اس میں جو بندہ اپنی مرضی کی جو مرضی چیزیں ڈالے گا. تو میری یہ گزارش یہ ہے کہ یہ ہم سب کو یہ بیسک انفارمیشن ہونی چاہیے، جو بیسک انفارمیشن ہے، جس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے، جس میں کسی ایسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، جس میں کسی کالج یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بیسک سوشل اینڈ ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل جو اویئرنیس ہے یہ ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے. اور یہ اب دیکھیں ایک سوچنے والی بات ہے، ایک چھوٹا سا نقطہ ہے کہ ہمارا ادارہ ایک جس کو کہ پوری ایک مشینری گورنمنٹ کی نہیں چلا سکتی اور وہ خسارے میں رہتا ہے، تو اس خسارے والے ادارے کو خرید کر تو پروفٹ میں لے آتے ہیں. تو وہ فرد واحد سے اس کا مطلب ہے کہ اس کی عقل زیادہ ہے پوری گورنمنٹ سے، جو خسارے والے ادارے کو خریدتا ہے. سب سے پہلے تو پھر اس خسارے جس کو گورنمنٹ نہیں پروفٹ میں لا سکتی، تو کوئی بھی اس کی بولی کوئی دینے کے لیے نہیں آنا چاہیے، کوئی بھی اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس ادارے کو خریدنے کے لیے اتنی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں، اس کو خریدنے کے لیے لوگ جو نا ہر قسم کی کمیشنز دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہر قسم کے ہاتھ پاؤں مارنا شروع ہو جاتے ہیں، اور لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ ادارہ میں خریدوں گا اور یہ ادارہ میں خریدوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس ادارے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، اس کو چلانے والے میں کمی کوتاہی ہے کہ جو اس کو نقصان میں لے جا رہا ہے. اور یہ پرائیویٹائزیشن جو ہے یہ ایک ایسا ہم نے یہ اس کو کر دیا ہے کہ ہم اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے یہ پرائیویٹائزیشن، اور ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. میں اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.